اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں تاثیر ہے۔ گندی چیزوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ کوئی کسی کو برا کلمہ کہہ دے تو سننے والے کے بدن میں تنتناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کا پاک ذکر اس کے اندر کیوں تاثیر نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نام چاہے کتنی غفلت سے لیا جائے بے اثر نہیں، اثر کر کے رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں، ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے ذکر سے کیا فائدہ، ایسا ذکر بھی کارآمد ہے، اس کا شکر ادا کریں کہ دل کے متوجہ ہونے کی دعا مانگے۔ دل بھی حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے، زبان بھی حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ زبان کو اپنے نام کے ساتھ جاری کر دیا، دل کو بھی جاری فرما دے۔ یہ جاری ہونا ہمیں نظر نہ آتا ہو، اس کی تاثیرات ہم نہ دیکھتے ہوں، لیکن ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے جنہوں نے تاثیرات بتلائی۔ ایک شہزادہ بیمار ہوا، اس زمانے کے بزرگ عیادت کے لیے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے عصا لیے ہوئے گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ شیخ ابو علی سینا جو شاہی طبیب، رئیس الاطباء، اپنے فن میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، وہ موجود ہے، نبض دیکھ رہا ہے اور تشخیص کر رہا ہے۔ بزرگ نے پہنچ کر بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کے دم کیا۔ ابن سینا کہتے ہیں، یہ بڈھا کیا کر رہا ہے؟ من من چھو چھو، من من چھو چھو، یہ کیا کہتا ہے؟ ارے الفاظ تو غیر قارب ذات ہیں، غیر مجتمع الاجزاء فی الوجود ہیں، یہ تو منہ سے حروف نکلے اور اڑ کے ختم ہو گئے، ان میں کیا اثر ہے؟ اس کے پیٹ میں سدہ بیٹھا ہوا ہے، گرم دوا دی جائے جس سے سدہ تحلیل ہو کر نکلے، اس پڑھنے سے اور چھو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان بزرگ نے ابن سینا کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کہا کتے کیا بولا؟ بس جناب یہ لفظ سننا تھا کہ سخت غصے کے مارے حکیم ابن سینا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور بزرگ نے دوبارہ پڑھ کے دم کیا، پھونک ماری۔ پھر ابن سینا کی طرف دیکھ کر کہا، گدھے اب بھی نہیں سمجھا؟ بادشاہ کے دربار میں کتا گدھا کہہ دیا۔ ابن سینا کی حالت بدل گئی، غصے کے مارے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئے، رگوں میں تنتناہٹ، بدن میں کپ کپی آ گئی۔ ادھر بزرگ نے تیسری مرتبہ پڑھ کے دم کیا اور پوچھا، حکیم صاحب کیا بات ہے؟ کیسا مزاج ہے؟ چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ بدن میں کپ کپی کیسی ہے؟ منہ میں جھاگ کیوں ہے؟ رگوں میں تنتناہٹ کیوں ہے؟ ابن سینا نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسا لفظ کہا کہ جس سے میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ بزرگ نے فرمایا، لفظ تو غیر قارب ذات ہیں، غیر مجتمع اجزاء فی الوجود ہیں، زبان سے نکلا اور ختم ہو گیا، اس سے بھی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ دیکھیے بعض لفظ اس طرح سے مزاج کو بدل دیتا ہے جیسے آپ کا مزاج بدل گیا۔ کیا بعید ہے کہ میں کوئی ایسا لفظ پڑھ کر دم کر دوں جس سے مزاج بدل جائے، گرمی پیدا ہو جائے، سدہ باہر آ جائے؟ حکیم صاحب تو ابھی تشخیص ہی کر رہے تھے، اللہ نے کیا وہ سدہ نکل کر باہر بھی آ گیا، بچے کو صحت بھی ہو گئی۔ بس تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جنہوں نے تاثیر کو بتایا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاثیر ہوتی ہے، بغیر تاثیر کے کوئی چیز نہیں۔ حق تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی تاثیر رکھی ہے،
بعض دفعہ چیز بہت چھوٹی سی معمولی سی ہوتی ہے مگر تاثیر اس کی بڑی ہوتی ہے۔ بچھو چھوٹا سا ہے، ایک ڈنک مار دے سارا مزاج درست کر دے، ایسی تاثیر اس میں رکھی ہے۔ کوئی کہنے والا کہے اس میں کیا رکھا ہے، ذرا سا ڈنک ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا جنات انسان کو ستا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ستا سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کو کون ستا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی ایک بھیڑ چہرے پر کاٹ لے پھر دیکھو اس اشرف المخلوق کا کیا حلیہ بنتا ہے۔ اشرف المخلوقات کا یہ مطلب کہاں سے لے لیا ہے؟ اشرف المخلوقات کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ترقی کی بے پناہ صلاحیت رکھی ہیں کہ خاکی ہونے کے باوجود ملائکہ سے آنکھیں ملاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر روح میں چند قوتیں ہوتی ہیں، ان قوتوں کے مجموعے سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ ایک قوت غضبانیہ ہے، ایک قوت شہوانیہ، ایک قوت خیالیہ، ایک قوت واہمہ، ایک قوت عاقلہ۔ پانچوں قوتیں جس روح میں ہوتی ہیں اس میں اور قوت عاقلہ اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ بقیہ چار قوتیں کالعدم ہو جاتی ہیں، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ایسی روح کو روح ملکوتیہ کہتے ہیں۔ اور جس میں قوت غضبانیہ و شہوانیہ کا غلبہ ہوتا ہے بقیہ قوتیں اس کے مقابلے میں مزمل اور کمزور ہوتی ہے، اور یہ روح حیوانیہ کہلاتی ہے۔ اور روح حیوانیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک روح سبعیہ، ایک روح بہیمیہ۔ روح سبعیہ وہ ہے جسے پھاڑ کر کھانے کی عادت ہے، جیسے بلی کے پھاڑ کھاتی ہے، کتا وہ بھی پھاڑ کھاتا ہے، شیر وہ بھی پھاڑ کھاتا ہے۔ ان سب کے اندر قوت غضبانیہ بڑھی ہوئی ہے، اس لیے یہ حیوانات سباع ہیں۔ روح بہیمیہ اور جس کے اندر قوت شہوانیہ غالب ہوتی ہے وہ روح بہیمیہ کہلاتی ہے۔ ان کے اندر دوسری قسم کی خاصیات ہوتی ہیں، اور جس کے اندر قوت خیالیہ واہمہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ جنات کی روح ہے۔ اور جس میں پانچوں قوت حق تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں وہ انسان ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس اعتبار سے ہے کہ حق تعالیٰ نے پانچوں قوتیں اس کے اندر اعتدال اور توازن کے ساتھ پیدا فرمائی ہے اور اس کے لیے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے کہ یہ ترقی کر کے قوت عاقلہ کو حاکم بنا لے اور خیالیہ واہمہ غضبانیہ شہوانیہ کو محکوم اور تابع بنا لے تو یہ سب سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر قوت غضبانیہ کا غلبہ ہو جائے تو ہر وقت پھاڑ کھانے کو تیار رہے، ڈانٹ ڈپٹ غصہ اس کے مار دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کی ناک کاٹ لی، یہ سب کچھ حرکتیں کرتا ہے انسان۔ اگر قوت شہوانیہ کا غلبہ ہو جائے تو ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جانور بھی اس سے شرمانے لگے۔ قوت خیالیہ واہمہ اس کے اندر آ جائے تو مسمریزم سیکھتا ہے اور ہوا میں بھی اڑتا ہے اور آنکھیں بند کر کے یہاں سے وہاں پہنچ گیا، وہاں سے یہاں پہنچ گیا، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انسان کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، بنی آدم کو صاحب کرامت قرار دیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس کی قوت غضبانیہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، یا اس لیے نہیں کہ قوت خیالیہ واہمہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے قرار دیا ہے کہ ساری قوت اعتدال کے ساتھ پیدا ہونے کے باوجود اس نے وہ ترقی کی جو اس کے لیے نافع ہے، جس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور سعادت عظمیٰ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر تو کمالات خلقی اور پیدائشی ہوتے ہیں، مثلا تیرنا یہ خلقی ہے، کتے کا بچہ بھی تیرتا ہے، بلی کا بچہ بھی، گھوڑے کا بچہ بھی، اور انسان جب تک استاد سے تیرنا نہ سیکھے نہیں تیر سکتا۔ اسی طرح دوسرے کمالات جو دوسرے جانوروں میں ہوتے ہیں وہ بھی خلقی اور پیدائشی ہوتے ہیں، اور انسان بے کمال پیدا ہوتا ہے، کوئی کمال اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا، اس دنیا میں آ کر یہ کمالات حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، ترقی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے،
اور ان ترقیات پر حق تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا اور یوں فرمایا کہ ہمیں ایسی زندگی مطلوب ہے جیسی ان کی زندگی ہے، جیسی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ویسی زندگی حق تعالیٰ کو مطلوب ہے اور پسند ہے۔ حق تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ سب لوگ اسی طریقے پر چلیں، تو جتنے لوگ جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے اسی قدر حق تعالیٰ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اصل معیار یہ ہے، اس معیار پر جو چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا، اور یہ قرب ایسا نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہو، کانوں سے سنائی دیتا ہو، زبان سے چکھنے کے قابل ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں، اور ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شہ رگ سے بھی حق تعالیٰ زیادہ قریب ہیں۔ اس کی ایسی ذات عالی ہے کہ اس کے قرب کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح اس کی ذات وراء الورا ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا۔ راستہ جو کچھ ہے قرب کا وہ یہی ہے، چاہے آنکھوں سے کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔ بعض اولیاء اللہ کی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، ان کو آنکھوں سے بھی بہت کچھ نظر آتا ہے، جیتے جاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں زیارت کرتے ہیں۔ فیض الباری میں لکھا ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن یہ زیارت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی صحابی نہیں بن جاتا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ جاتا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ مسجد نبوی میں باب الرحمت کے قریب درس دے رہے تھے۔ اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ حضرت مولانا نے اس کو ثابت فرمایا دلائل سے۔ طلبہ نے اشکال کیا، اس کا جواب مرحمت فرمایا، پھر اشکال کیا گیا، پھر جواب دیا، پھر اشکال کیا، پھر جواب دیا، پھر ایک دم اس طرف دیکھا، روضہ اقدس علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف۔ طلبہ نے بھی دیکھا تو وہاں روضہ اقدس نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، جگہ صاف ستھری ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی تشریف فرما ہے۔ سب نے دیکھا، اچھا بھائی اشکال کرتے ہو، اس پر کیا اشکال کرو گے؟ اس کے بعد پھر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوئے، طلبہ بھی متوجہ ہوئے۔ پھر طالب علم نے دیکھا تو روضہ اقدس علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی عمارت موجود ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں حق تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھلا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے بہت جگہ خطوط لکھے، بہت سے علماء سے دریافت کیا کہ ایک بات بتائے، ایک شخص وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خام میں کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو بیداری کی حالت میں زیارت کرتا ہے، ان میں سے کون سی قوی ہے؟ اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب نے جوابات دیے۔ میں حاضر ہوا، مجھ سے بھی فرمایا۔ میں نے کہا حضرت خواب کی زیارت قوی ہے بنسبت بیداری کے۔ فرمائے کیوں؟ میں نے کہا اس کی ذمہ داری لی گئی ہے، ان الشیطان لا یتمثل بی من رآنی فقد رآنی، یقیناً شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ یہ ذمہ داری لی گئی ہے، ضمانت ہے کہ جس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا بیداری کی حالت میں شیطان کو قدرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا لینے کی؟ میں نے کہا کہ شیطان کو تو اس پر بھی قدرت نہیں، البتہ قوت متخیلہ ایک صورت گھڑ سکتی ہے، یہ احتمال باقی رہ جاتا ہے، اور خواب میں اس احتمال کو قطع کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ خواب میں جس نے دیکھا وہ تو خواب کی روح سے صحیح ہے، اور یہاں قوت متخیلہ ایک صورت بنا سکتی ہے، ایسی ہی قوت واہمہ صورت گھڑ سکتی ہے اور گھڑ لیتی ہے۔ جنگل میں جاتے ہوئے کتنی صورتیں نظر آتی ہیں، اور دور سے جانے کا کیا کیا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہاں نظر آوے یا نہ آوے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہو رہا ہے،
اور ہمارا ایمان تو قرآن پاک پر ہے، اپنی آنکھوں پر تھوڑا ہی ہے، اپنی آنکھوں کے حوالے کر دیا جائے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہی کیا؟ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عرش دیکھا، کرسی دیکھی، لوح دیکھی، حوض کوثر دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ منکر نکیر کو قبر میں دیکھا؟ قبر میں جو روشنی کر دی جاتی ہے، جنت کا راستہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس پر ایمان لے آئے۔ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانے کا تو ہم سے مطالبہ نہیں، یؤمنون بالغیب ہے، جو چیزیں غیب ہیں ان پر ایمان کا مطالبہ ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے، عالم آخرت کی چیزیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے، اس وقت جو ایمان لاتے ہیں تو اس وقت کا ایمان بھی مقبول نہیں۔ غرغرے کی حالت کا ایمان مقبول نہیں ہے، اس واسطے کہ ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد جب وہاں سب چیزیں سامنے آئیں گی جن کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو ان کو دیکھ کر کہیں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں لوٹا دیجئے دنیا میں، جا کر پھر سے عمل کریں گے۔ ان کی یہ بات منظور نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تو ایمان بالغیب معتبر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شیر خارگی کے زمانے میں 16-17 مہینے کی عمر میں ایک روز بچے کی والدہ نے کہا دودھ جوش مار رہا ہے، دودھ پینے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، جنت میں اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو گیا، تم چاہو تو تم کو اس کی صورت دکھا دوں، چاہو تو اس کی آواز سنوا دوں۔ ماں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ آواز سننے کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود پھر بھی یقین کرنا دیکھنے پر موقوف رہتا تو یہ ایمان بالغیب نہ رہتا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس واسطے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، تو مومن کے ایمان کے اعلیٰ درجے کی ترقی، اس کی سعادت یہی ہے کہ اس کا ایمان مغیبات پر سب سے زیادہ ہو۔ اپنی آنکھوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، جتنے تجربے کار، دانش مند ڈاکٹر، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سچ ہے۔ اس کے اندر کذب اور جھوٹ کا احتمال نہیں۔ اس چیز میں انسان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہوگا۔ اس کی زندگی جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگی، اسی قدر حق تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا نام لینا خواہ غفلت سے ہی کیوں نہ ہو، بیکار نہیں، کار آمد ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا تو استغفار کرنا بھی بہت سے استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ تو زبان سے کہہ رہا ہے، کیا واقعی دل میں بھی چاہتا ہے؟ اگر دل میں معصیت سے مغفرت چاہنے کے بجائے دل اس کے شوق میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ تو زبان سے ایسی بات کہہ رہا ہے جو دل میں نہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ کم مصداق ہے جو نفاق ہے، اس لیے فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا تو استغفار کرنا بھی بہت سے استغفار کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو ذکر کی توفیق دی، اس زبان میں سچائی بھی عطا فرما دے، دل کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پسندیدہ زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔